بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ عاشقان درود کی دنیا میں ایک نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اور وہ نام ہے شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے ساتھ جنوں کی حد تک لگاؤ رکھتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ جو درود شریف کی برکات و کرامات میں نے دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک روز میں نے دعا کی کہ یا اللہ درود شریف کی برکت سے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ بس مجھے کسی چیز نے بجلی کی تیزی سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے نور چمک رہا ہے۔ میں نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مجھے مرحبا فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کے ضامن بن جائیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرا ضامن ہوں، اور پھر فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے سارے ولی اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، پس میں تیرا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میرے عزیزو، اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے درود کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہ پہلے والا جذبہ، وہ شوق اور محبت نہیں رہی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مایوسی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم دنیاوی مقاصد کے حل کے لیے درود پڑھ رہے ہیں یا مشکلوں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ درود تو برائے محبت پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اسے محبت کی نیت سے ہی پڑھیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ جب درود کی تعداد کم ہونے لگے یا جذبہ و شوق اور محبت ماند پڑنے لگے تو فوراً سے دعوت درود دینے والوں یا تبلیغ کرنے والوں سے رابطہ کریں، ان سے درود کے فضائل سنیں، مشاہدات سنیں تاکہ ایمان تازہ رہے، یا ایسا کیا کرے کہ سابقہ لیکچر سن لیا کرے میرے۔ یہ تجربات، مشاہدات، برکات، کرامات کس لیے ہیں؟ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، شوق اور جذبے کو بڑھانے کے لیے ہی ہیں، اور ہم یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچاتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ لہٰذا آپ ان سے استفادہ کیا کریں، بار بار سنا کریں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ آپ کی گاڑی کو ہم دھکا لگا رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹیئرنگ آپ کے قابو میں ہے، ریس کا کنٹرول آپ کے پاس ہی ہے۔ ہمارا کام آپ کی گاڑی کو دھکا لگانا ہے
تو آپ گھبرا نہ جایا کریں، پریشان نہ ہو جایا کریں۔ بالکل سیدھا سیدھا سا راستہ ہے، کوئی خطرناک موڑ نہیں ہے، کوئی کھائی نہیں ہے، کوئی گڑھا نہیں ہے، بالکل سیدھا سا راستہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، یعنی منزل مدینہ ہے، جسے عطاؤں اور محبت کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اب اس منزل تک پہنچنے میں نہ تو کوئی مشکل ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اور بالفرض اگر کوئی مشکل پریشانی ہے بھی تو وہ آپ کی زندگی میں ہے، درود کے سفر میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کی مشکلوں کی وجہ سے اگر آپ اس سفر میں رک جائیں، تھک جائیں، مایوس ہو جائیں تو قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو تو بتا دیا گیا کہ منزل زیادہ دور نہیں ہے، سامنے مدینہ ہے، اور پھر آپ کی گاڑی کو دھکا بھی لگا رہے ہیں یعنی ایمان بھی تازہ کر رہے ہیں مشاہدات، واقعات، کرامات سنا کر۔ تو مایوس ہونے کے بجائے تھوڑی ہمت کیا کرے، اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام کر ریس پر پاؤں رکھ دیا کرے، برکت اللہ پاک خود ہی ڈال دے گا اس سفر میں، کیونکہ جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہش رکھتا ہو، اللہ پاک خود آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، اس کے لیے منزل آسان کرتے ہیں۔ تو امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی مایوس ہو تو مشاہدات، برکات، واقعات سنیں، درود شریف کی کتابیں پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، ذوق بڑھ جائے گا، شوق بڑھ جائے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مرکز درود ہے، اگر ہم اپنے مرکز سے نکلیں گے تو خاک ہو جائیں گے۔ اس مرکز کے اندر رہیں، جڑے رہیں، دعوت دینے والوں سے، تبلیغ کرنے والوں سے، مشاہدات سے، کرامات سے، برکات سے، درود شریف کی کتابوں سے، درود شریف کی معلومات سے جڑے رہیں، درود کی دعوت دینے والوں سے دعا کرواتے رہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، برکت بھی رہے گی، درود کی تعداد بھی برقرار رہے گی، اور محبت بھی قائم و دائم رہے گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔